الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں معزز سامعین کرام، آج ہم پہلی وحی کے بعد نازل ہونے والے سوروں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر ایک بار یاد دہانی کے طور پر گزارش کروں آپ سے، سیرت کو سمجھنے کے لیے کہانی اور ایک قصے کے تسلسل کو بنانے کے لیے میں نے قرآن مجید کے 114 سوروں کی ایک خاص ترتیب بنائی ہے، جو آپ کو احادیث کی کتابوں میں، قرآن کے دروس وغیرہ میں یا تفاسیر میں یہ سیکوینس نہیں ملے گی آپ کو۔ اگر کسی نے کچھ نمبرنگ کی بھی ہے تو کچھ ان کا معاملہ مختلف ہے، یہ جو سلسلہ ہے یہ تھوڑا مختلف ہے، اور سننے والوں کو بعض چیزیں انتہائی عجیب، حیرت انگیز نظر آئیں۔ مثلاً آپ نے جب تفاسیریں پڑھی ہیں تو آپ بہت ساروں نے، علماء اکرام نے لکھا ہوگا کہ دوسری وحی سورۃ الضحیٰ تھی، کسی نے لکھا دوسری وحی سورۃ المزمل تھی، کسی نے لکھا کہ دوسری وحی سورۃ المدثر تھی۔ اس کے برخلاف میں نے سورۃ الفاتحہ کو لیا۔ اب اس کے لیے دلیل میرے پاس کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمام علماء کرام، مفسرین، محدثین، مترجمین اس بات پر متفق ہے کہ یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی مکمل سورات تھی۔ ایک بات ہے، سورہ الق 5 آیتیں اتری، اور یہ مکمل سورہ پہلے قرآن کا سورۃ الفاتحہ۔ اس کو میں نے دوسرے نمبر پر اس لیے لیا کہ دوسرے دن وہی رات میں اتری، صبح جبرائیل آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اب جب نماز کا طریقہ بتا دیا گیا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ نماز نبوت کے 12ویں سال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہو جائے گی، 52 ایئرس، تب آسمانوں پر بلا کر اللہ تعالیٰ فرض کرے گا۔ ابھی تو صرف رب سے بندے کا تعلق جوڑنے کے لیے جو چیز لنک کا، رابطے کا کام کرتی ہے وہ صلاۃ ہے۔ ان الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری، میری نماز یاد میں نماز قائم کرو۔ یہ اس چیز کے پیش نظر اب جب نماز 2 رکعت بتا دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے، لا صلاۃ الا بالفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد نماز ہوتی نہیں۔ تو پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز بتائی گئی تو شروع میں آپ نے کیا پڑھا؟ سورہ الق کی 5 آیتیں، دوسری وحی المدثر 7 آیتیں، المزمل 19 آیتیں، یا سورۃ الضحیٰ 11 آیتیں، جبکہ حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب میں فقہی مسائل میں نہیں جاؤں گا کہ حنفی کیا کہتے ہیں، شافعی کیا کہتے ہیں، اہل حدیث کیا کہتے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے، لیکن یہ تمام لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لا صلاۃ الا بالفاتحہ، لا صلاۃ کا لفظ ہے، لا رکعت نہیں فرمایا۔ یہ جو حدیث ہے جس کو کوٹ کیا جاتا ہے، یہ اور بات ہے کہ صلاۃ کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔
زور سے آہستہ ایک الگ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے. امام پڑھے گا، مقتدی پڑھے گا، الگ مسئلہ ہے، لیکن پڑھی جائے گی. اب صلاۃ 2 رکعت کی بھی ہو گئی، فرض کی. صلاۃ الفجر 2 رکعت ہے، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تمہاری نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھے تو کیا بغیر فاتحہ کے پڑھے ہوں گے؟ اصل میں نے اس کو سورہ فاتحہ کو کیوں یہاں پر رکھا ہے، اس لیے کہ تمام مفسرین محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ پورے قرآن مجید کا اس میں نچوڑ ہے، اور اس کو قرآن سے ہٹ کر الگ رکھا گیا ہے. بندے کی ایک دعا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مانگنے کے آداب، طریقہ، سلیقہ سکھا رہا کہ کسی سے مانگا جائے تو کیسے مانگنا چاہیے. اور یہ پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا رس ہے، نچوڑ ہے. اس کے بہت سارے نام ہیں. ایک نام ام الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ، ایک رقیہ، ایک سبع مثانی. بہت سارے نام اس کے رکھے. 7 مسلسل پڑھے جانے والی آیات. اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے. اس میں بھی علماء کرام کے 2 گروہ ہیں. میں صرف آپ کو غور و خوض کی دعوت دے رہا ہوں، اپنی جانب سے کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ غور و خوض کی دعوت ہے آپ سے کہ غور کیجیے. سورۃ الفاتحہ بندے نے اللہ کی تعلیمات کے مطابق تلاوت شروع کی. سادہ بیٹھا ہوا کمرے میں بیٹھا ہے، بستر پہ لیٹا ہے، یا نماز کے لیے کھڑا ہے، تو قرآن کا حکم ہے کہ جب کبھی اللہ کا کلام پڑھا جائے تعوذ کیا جائے. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب قرآن پڑھو تو تعوذ کر لیا. تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر کسی کام کو شروع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز بتایا ہے جو عربوں میں بڑا مشہور تھا. طریقہ تھوڑا سا لفظوں کا فرق تھا. بسمک اللہم، ہمارے اللہ کے نام سے، ہمارے اللہم. اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیا فقرہ دیا، ایک نئی آیت دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندے نے تلاوت میں تعوذ کر لیا، بسم اللہ پڑھ لی، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اب سورۃ الفاتحہ کا اللہ جواب دے رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. پوری کائنات میں غور کیجئے، زمین ایک معمولی سے باریک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے. زمین سے لاکھوں گنا بڑا سورج ہے، سورج سے کروڑوں گنا بڑے بڑے سیارے، ستارے، گیلیکسیز میں گھوم رہے ہیں. زمین پہ رہنے والے ایک کونے میں، ایک چھوٹے سے کمرے میں، ایک جنگل میں ایک بندہ اللہ کو یاد کر، اور اللہ اس کی سن کر، ایک آیت سن کر جواب دے رہا ہے حمدنی عبدی. اللہ کہاں پر ہے؟ یہ زمین، یہ پورے سیارے ستارے پہلے آسمان دنیا کے نیچے ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اللہ وہاں سے اپنے اس بندے کی آواز سن کر جواب دے رہا ہے. اور جواب کس آیت کا دیا؟ الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، سوا مثانی سے جو کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ آدھی میرے لیے ہیں، آدھی بندے کے لیے. اب یہ آدھی جو شروع کی تھی 3.5 اللہ کے لیے، اللہ ان کا جواب میں کیا فرماتا ہے یہ سنتے جائیے. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ مجھ جیسا گنہگار، خطا کار، یہ بھی جب پکارتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے. اب دیکھیے نا، الحمدللہ رب العالمین، 7 آسمانوں پہ اللہ فرما رہا ہے، ملأ الاعلیٰ کے بیچ میں، بڑے بڑے فرشتوں کے بیچ میں، حمدنی عبدی،
میرے بندے نے میری حمد بیان کی. دوسری آیت پڑھی گی الرحمن الرحیم ثنائی عبدی، میرے رب نے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین مجدنی عبدی، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے. میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد، میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، یہ بھی اللہ کے لیے. وہ ایاک نستعین، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یہ ہمارے لیے بندوں کے لیے. شروع کی 3.5 آیات اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. چوتھی آیت کے آدھے حصے کا بھی جواب اس میں آ گیا. بندے نے جو مانگا میں نے دیا. اب بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. بندہ دنیا نہیں مانگ رہا، مال دے دے، گھر دے دے، نوکری دے دے، خوبصورت لڑکی کے سے شادی کرا دے، شادی ہو چکی ہے، اچھے اچھے بچے دے دے، ایک بڑا مقام مرتبہ اسٹیٹس مل جائے، اچھا عہدہ مل جائے. بندہ یہ نہیں مانگ رہا. اللہ کا بندہ اللہ سے اگر مانگتا ہے تو کام کی چیز مانگتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اس کے رب نے اسے جب دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی تقدیر لکھ کر بھیجا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، اور وہ جب تک اسے مل نہ جائیں گی وہ دنیا میں مر بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ اپنا لکھا ہوا ٹالتا نہیں. جب اس نے بندے کی تخلیق اور عمر لکھ دی، اس کی تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ کھا کر مرے گا تو وہ کھا کے مرے گا، خلاص. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے نے جو مانگا اسے میں نے عطا فرمایا. بندے نے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دیا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ بس اوقات بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سیدھا ہے، بالکل نیک کام ہے، لیکن اصل ہوتے نہیں. ظاہر میں چیزیں کچھ اچھی نظر آتی ہیں، کچھ ان کا باطن چھپا ہوا رہتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث مبارکہ کے ذریعے ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ سے کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرو. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہم کو چیزیں جیسی ہیں ان کی اصلیت کے ساتھ بتا کہ ہم اس کے ظاہری دھوکے میں نہ آ جائیں. دیکھیے آسمانوں پر ہے حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام، جنت کے اندر ہے، شیطان نے ورغلا دیا. حالانکہ جنت میں بھیج کر اللہ نے صاف فرمایا پوری جنت کا، پورے باغات کا، ہر جگہ کا استعمال کرو سوائے ایک درخت کے، ولا تقربا هذه الشجرة. شیطان نے کہا کہ وسوسہ ڈالا، اور اس چیز کو جو چیز سے اللہ نے منع کیا تھا اس کو خوبصورت بنا کے پیش کیا، کھاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے. دوسروں کا بتایا ہوا راستہ کبھی سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ایک بار سفر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ، ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. آپ نے زمین پر بہت ساری لکیریں آگے پیچھے الٹی سی ادھر ادھر کھینچ دی. پھر فرمایا یہ جو بیچ میں ایک ہی لکیر جاری سیدھی، یہی ہے صراط مستقیم. بقایا 1 ملی میٹر کے فاصلے سے بھی جو لائن سیدھی جائے گی وہ ڈیویٹ کرے گی اور مین لائن سے ہٹ جائے گی. اس لیے صراط مستقیم اللہ ہی کا بتایا ہوا، رسول کا بتایا ہوا راستہ. بقایا سارے کے سارے راستے شیطان کے راستے. سیدھا راستہ بتا، کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کا راستہ جس پر تو نے میرے مالک انعام کیا ہے. اب انعام کن معنوں میں؟ موسیٰ علیہ السلام جھوپڑے میں پیدا ہوئے، فرعون محل میں پیدا ہو. جھوپڑے میں پیدا ہونے والے کو غذا کیا ملتی ہے؟ کپڑے کیا ملیں گے؟ رہے گا کیا پہ؟ محل میں پیدا ہونے والے کی غذا کیا ہوگی؟ کپڑے کیا ہوں گے؟ رہن سہن کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد مبارک اس دنیا سے گزر چکے، یتیم دنیا میں تشریف لائے. آپ چند بکریاں، 1-2 اونٹ، 1 لونڈی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. آپ کا ہم عمر ہے ابو جہل، عمر بن ہشام. باپ نے ایک امپائر چھوڑی ہے، غلاموں کا جتھا ہے، سونے چاندی کے گھر میں ڈھیر ہیں، باغات ہیں، زمینات ہیں. کیا چاہیے؟ اور بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ نیک لوگوں کا راستہ جن پر تو نے خصوصی انعام کیا. دنیا میں ہو سکتا ہے انہیں کچھ نہیں دیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے جنت ہے. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے. اور قرآن نے انعام والوں کی تعمیر کیا فرمائی؟
अन्नमा अल्लज़ीना मिनन्नबीय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन, 4 कैटेगरी गिनाई जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अन्नमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने जिन लोगों पर इनाम किया वो कौन है? नबीयीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन। चलिए 3 कैटेगरी निकाल दीजिए। नबी अब आने वाले नहीं हैं, सिद्दीक़ इस उम्मत में एक ही थे, हज़रत अबू बकर आके जा चुके हैं। अब बच गए 2 कैटेगरी जो हम बन सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन, आपको खौफ ना हो, मैं इसे निकाल रहा हूँ, शुहदा। इससे कि शहीद का नाम सुनेंगे तो हमारी अम्मी, हमारी बेगम, हमारी बहन, हमारी बेटी फौरी आके पकड़ लेंगे, अब्बा कहाँ चले जा रहे हैं हमारे को छोड़ के। सालिहीन तो बन सकते हैं, इस्लाम के तरीक़े के मुताबिक, अल्लाह रसूल के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे तो सालिहीन में तो शुमार होगा। ये रास्ता बता मालिक, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। किन पर है? सूरह कुरान ने मजीद उठाई है। अल्लाह ताला उनको बड़े प्यार से या बनी इसराइल कह के पुकारा। उसके बाद में या अय्युहल्लज़ीना हादू, अल्लाह ने साफ फरमा दिया, नहीं अब तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें बनी इसराइल जैसे मुअज़्ज़ज़ लक़ब से पुकारा जाए, नबी की निस्बत दी जाए। अब हम तुमको तुम्हारे नाम से, तुम्हारे घड़े हुए नाम से पुकारे, या अय्युहल्लज़ीना हादू। और इनके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल-मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। ये वो कौम है जिस पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल। वलद्दाल्लीन, जो भटके हुए हैं, ये कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले। उन्होंने कुछ मौजज़े बताए, वो मौजज़े से उनके मानने वालों ने उन्हें को खुदा का बेटा बना दिया। हालांकि उनके मानने वालों ने नहीं बनाया, बल्कि उस ज़माने में उनका जो बदतरीन दुश्मन था, मुखालफत करता था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद वो ख़ुद इस दीन में आया और इसने आकर पूरे दीन का बेड़ा गर्क कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से, अपने उम्मतियों से साफ कहा था, मैं तौरात की तस्दीक़ के लिए आया हूँ। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात। एक तो यह कि मैं पहली किताब की तस्दीक़ कर रहा हूँ, लेकिन एक खुशखबरी भी दे रहा हूँ, वबश्शिर बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, और एक मेरे बाद नबी आएंगे जिनका नाम गिरामी अहमद मुरसल होगा। और पूरी तारीख़ इंसानी में अहमद नाम के रसूल अज़म के अलावा कोई और हस्ती नहीं गुजरी, और ये नाम हज़रत आमिना ने रखा, आपकी वालिदा मोहतरमा। अल्लाह ने जवाब दे दिया 3.5 आयतों का, मेरे बंदे ने जो मांगा मैंने दे दिया। अब अल्लाह ने जवाब देना कहाँ से शुरू किया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब गौर कीजिए आप, चलिए 7 आयतें अल्लाह ने जड़ काट के रख दी, शिर्क की जड़ काटी। कोई तारीफ़ के लायक कायनात में है ही नहीं, इसलिए कि हर किसी को जो चीज़ मिली है वो अल्लाह की दी हुई है, अताई है, गिवन, उसकी अपनी मेहनत से कमाया हुआ नहीं हो। मतलब एक आदमी ताकतवर है, किसने दी ताकत? एक आदमी खूबसूरत है, बड़ा हसीन जमील औरत खूबसूरत है, हुस्न किसने दिया? हमारे माँ बाप के हाथ में है, हमारे अपने हाथ में। दुनिया आने से पहले हमें अंदाज़ा था कि हम आने वाले हैं दुनिया में। हमारे माँ बाप को आने वाला अंदाज़ा था कि औलाद होने वाली लड़का है या लड़की है। आज भी जो साइंस ने मालूम किया है, सिर्फ जेंडर मालूम कर सकते हैं, मेल है या फीमेल है। सूरत शक्ल क्या होगी, खाएगा पिएगा क्या उम्र लेकर आएगा, किस जगह पर रहेगा, तालीम क्या होगी, जहनी सलाहियतें किस किस्म की। नोबडी कैन से एनीथिंग, कुछ नहीं कह सकता कोई भी, ये सब अल्लाह जानता है। जो कुछ भी किसी को मिला है वो अल्लाह का दिया हुआ है, जो रहमान है, रहीम है, क़यामत के दिन का बादशाह है। यानी इतना रहमान रहीम मत समझो कि दरेख गुनाह पे गुनाह किए चल जाओ कि अल्लाह करीम माफ़। चल सुनने में भी आता है, जिसको देखिए सुन अल्लाह करीम माफ़ करने वाला है। बल्कि बहुत सारे लोग तो हदीस को भी कोट करते हैं, 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है अल्लाह बंदे को। एक माँ, मेरी माँ मुझे दोज़ख में नहीं डालेगी तो अल्लाह में कैसा डालेंगे? अरे फिर ये कुरान में अल्लाह ने दोज़ख की बातें किसके लिए लिखी? हमारे लिए नहीं, दूसरी कौमों। क्यों? ये दूसरे जो कौमें हैं वो उनके पास पैगम्बर नहीं आए,
دوسرے پیغمبروں کی قوموں سے اللہ کو کوئی دشمنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے اللہ کی کوئی خاص محبت اور تعلق ہے؟ اس قسم کی گفتگو تو یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بچے ہیں، اس کے پسندیدہ چاہتے ہیں، دوزخ میں تو جائیں گے ہی نہیں، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، دوزخ میں تو ہم غلطی سے بھی نہیں جائیں، اگر چل گئے، ان کیس اگر چلے گئے تو چند دن جائیں گے، ایام معدودہ، اس کے بعد پھر بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے ہم کو جنت میں ڈال دے گا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی امیدیں، آرزویں، تمنائیں، خواہشات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ہے کوئی دلیل، قرآن حدیث، تمہارے پاس کی کوئی کتابیں، تمہارے رسولوں کی کوئی باتیں، لاؤ دلیل میں، تمہارے سوچنے، چلیے سوچ لیجئے، سوچنے میں میرا بھی نقصان نہیں ہے، آپ کو بھی نقصان، خرچہ بھی نہیں ہوتا سوچنے میں۔ آپ سوچ لیجئے میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، میں بھی سوچ لوں میں وزیر اعظم ہو جائیں گے، سوچنے میں کیا خرچہ لگتا ہے، فیس دینا پڑتا ہے، میں بھی سوچ لوں میں جنت میں جا رہا، لیکن قیامت کے دن اگر پتہ چلا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ، انٹرسٹ کارڈ نہیں ملا، دوزخ کا ملا، تب کیا کریں گے؟ اس وقت تو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ چیز ذہن میں رہے۔ مختصر 7 فقروں میں 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی۔ اس کے فوری بعد جو میں نے سورہ لیا ہے، اچھا یہ دیکھیے، میں نے پہلے 3 سالوں میں جو خاموش تبلیغ رہی، اس میں 24 سورے لیے، 24 سورہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام سوروں میں آپ دیکھیں گے ایمان لانے والوں کی اور مشرکین مکہ کی کوئی مٹبھیڑ، آپسی چپخلیش، تو میں، برا بھلا کہنا ایک دوسرے کو، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، ایسا کچھ نہیں، سمپل باتیں۔ نئے ایمان لانے والے آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ اب مزے کی بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر حضرت صدیق نے 1 سیکنڈ رکے بغیر فرمایا کہ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرتا ہوں۔ یقیناً آپ کو اللہ کا نبی ہونا چاہیے، یعنی ایک دوست کی گواہی ایک دوست کے حق میں، کہ کتنا پاکیزہ سیرت کا پایا ہوگا کہ اتنا معزز اور بڑا عہدہ اللہ کی طرف سے منسوب ہے اور اس کے بارے میں تصدیق کرے کہ میں مانتا ہوں۔ قرآن پورا اتر گیا خواتین حضرات، احکامات آ گئے، حرام حلال، عبادات، نماز روزہ، حج زکوٰۃ، نکاح، پیدائش، شادی بیاہ، موت مٹی، تجارت، لین دین، صلح، جنگ، سب آ گئے۔ یہ نہیں ابھی نہیں ہے، ابھی تو صرف سورہ الق کی 5 آیتیں، سورہ فاتحہ 7 آیتیں، اس میں کوئی احکامات نہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہفتے میں 6 آدمیوں کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیا، 6 آدمیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندازہ لگائیے، 6 آدمیوں کو اسلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ تبلیغ کس سے کی؟ آج میں آپ سے کہوں، آپ مجھ سے کہیں تو ہم ہلے بانے کرتے، ابھی میں نیک نہیں بنا، ابھی بہت گنہگار ہوں، سب صحیح اپنی جگہ پر ہے۔ یا تو قرآن پورا اترا ہی نہیں، نظام زندگی پوری باتیں آئی نہیں، پاکی صفائی طہارت کے طریقے ابھی کچھ بتائے نہیں، مسجد میں سیدھا پیر سے داخل ہو، بائیں پیر سے داخل ہو، کچھ نہیں ہے ابھی۔ پھر تبلیغ کس بات کی ہے؟ تبلیغ پہلے شروع ہوتی، پہلے ایک اللہ کو مانو۔ آج سے آپ بھی سوچنا شروع کیجئے، میں بھی سوچنا شروع، جتنا اللہ کے بارے میں سوچے، اللہ کے بارے میں مت سوچیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لا تفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں مت سوچو۔ کیا سوچو پھر؟ تتفکروا فی خلق اللہ، اس کائنات کے بارے میں سوچو، بنانے والا کون ہے، ایک چیز۔ کبھی نکلیے جنگل کی طرف چلے جائیے، درختوں کو دیکھیے، کھیتوں میں چلے جائیے، مختلف قسم کی پیداوار دیکھیے، اناج، غلے، ترکاریاں، دالیں، میوے، ایک چیز، پھول، قسم قسم کے پھول، قسم قسم کی خوشبو ہے۔ کون ہے جو اتنی ورائٹی میں یہ تمام چیزیں بنا رہا ہے؟ اچھا آج تک کبھی صاحب سائنس نے بھی پوری اپنی کوشش کر لی، آم کا بیج ڈالا، اس میں سے انگور کے بیل نکل کر آئی، کبھی ہوا ایسا؟
پھر آم میں سے آم ہی کیسا نکلا؟ کس کے حکم کے تابع ہے یہ آم کی گٹلی؟ کس کے حکم کے تابع ہے؟ اور اگر اس گٹلی کو زمین پہ ایسی پھینک دیا چھوڑیے، جھاڑ نہیں بنے گا کبھی. تھوڑی سی مٹی کھودیے، اسے اندر گاڑیے، تھوڑا پانی دیتے رہیے، تھوڑی کھاد ڈالیے، ایک وقت مخرہ کے بعد اب دیکھیے کولا باریک معمولی سا نازک قسم کا زمین کا سینہ پھاڑ کر نکلے گا، 2-3 سال کے اندر تناور درخت بن کے کھڑے رہ جائے گا آپ کے گھر میں. پھر ہر سال سینکڑوں کچے کھانا ہو تو کیری کھا لیجئے، پکا کر آم کھا لیجئے. اور اس کی بھی ورائٹیز، بیسیوں سینکڑوں قسم کی ورائٹیز ہیں. یہ ہے ہمارا، اس کی تعلیم دیجئے، اس بارے میں غور کیجئے، اللہ کی کائنات پہ غور کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں جو سورہ نازل فرمایا سورۃ الاخلاص، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب کبھی کسی کے سامنے اللہ کی بات کریں گے تو وہ لوگ پوچھیں گے بھئی یہ جو ہمارے خدا ہیں، ان کے باپ ابا کا نام یہ تھا، یہ جو حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، یہ ان کے خاندان تھے پورے ہندوستان میں چلے آئیے، وہ فلاں ان کے بھگوان، ان کے ماں باپ، یہ سب آپ کو پوری ایک سیکوینس ملے گی آپ. تو وہ لوگ پوچھیں گے آپ جس اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کا باپ باپ کون ہے، اس کے آگے پیچھے کون ہے، اس کے بعد میں کون ہوگا، سوال ہوگا. اللہ نے اپنا بہترین مختصر تعارف کرا دیا. یہ آپ کے میرے لیے ہے کہ یہ ایک 4 کلمے ترجمے کے ساتھ یاد کریں. کسی بھی نان مسلم عالم دین، ان کے مذہب کے عالم سے ڈسکس کیجئے، جا کر ڈیبیٹ کیجئے، اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولیے میری طرح اگر یہ 4 کوالٹیز تم جس کو خدا مانتے ہو اس میں ہیں، آج سے میں تمہارے دھرم کو، تمہارے عقیدے کو اختیار کرتا ہوں، اور اسی بت کے آگے میں سر جھکانے، سجدہ کرنے تیار ہوں. پہلی شرط بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. وہ پوری کائنات میں ایک ہی ہونا چاہیے. ایک بت کے ہزاروں سینکڑوں ریپلیکا بنے ہوئے ہیں، اور وہ جس کا صورت شکل کا بت بنا ہے، کون سی صدیوں پہلے آیا تھا انسان، لوگوں کو پتہ بھی نہیں. اچھا آیا تھا، چلیے ہندوستان کی ایک بڑی معروف شخصیت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، حضرت شری رام جی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ہسٹری ہے، میں تو بچپن اسکول میں پڑھ کے آئے ہوں. وہ ہندوستان کے ایک ریاست کے بادشاہ کے بیٹے ہیں، مہاراجا کے بیٹے ہیں. ان کے باپ کا نام راجا دشرتھ ہے، اور وہ 1-2 بنے، ان کے بھی کئی بھائی ہیں. ان کو بھگوان بنا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دور کے، ان کی ہسٹری پڑھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سچے، نیک اور ایک خدا کے ماننے، وہ خود خدا کے ماننے والے، لوگوں نے ان کو خدا بنا دیا. اسی طریقے سے شنکر جی کے بارے میں دیکھیے، ان کی ہسٹری پڑھنے پر معلوم ہوتا ہے وہ بھی توحید کے ماننے والے تھے. گوتم بدھ کی ہسٹری دیکھیے، گرو نانک کی تاریخ پڑھیے، یہ سارے کے سارے جتنی بڑی بڑی مذہبی شخصیات گزری ہیں، یہ سب ایک خدا کے ماننے والے ہیں. اور اس خدا کی نہ کوئی شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ کوئی مقام ہے جہاں پہ وہ رہتا بستا ہے، نہ اس کے بارے میں تصویر بنائی جا سکتی ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو وہ ایک ہونا چاہیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد.